وزڈم جنکشن کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ ہاشمی۔ سامعین کرام، آج دنیا کا ہر شخص صرف اور صرف ایک چیز کی فکر میں ہے، اور وہ فکر ہے رزق کی فکر، کمانے کی فکر اور زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کرنے کی فکر، جبکہ ایک یہی وہ فکر ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فکر نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور زمین پر کوئی چلنے والا نہیں مگر اس کی روزی اللہ پر ہے، یعنی زمین پر ایسی کوئی مخلوق نہیں جس کی روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہ ہو۔ مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جس فکر کو نہ کرنے کا حکم ہے، ہم سب کسی مریض کی طرح اس مرض میں مبتلا ہیں، اور جس فکر کو کرنے کا حکم ہے، ہم سب سرے سے اس سے غافل ہیں، یعنی آخرت کی فکر۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے ہم سے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، مگر آخرت میں بغیر ایمان اور نیک اعمال کی معافی کا وعدہ ہرگز نہیں کر رکھا۔ ہاں، مگر رزق کے حصول کے لیے جستجو شرط ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ جو لکھ دیا گیا ہے وہ بغیر کوشش کے ہمارے منہ میں چلا جائے گا، کیونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ یہاں رزق کے حصول کے لیے پوری محنت کرنی ہے، پھر وہ رزق جو ہمارے نصیب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے ہم تک پہنچے گا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کوشش سے حلال کماتے ہیں یا حرام۔ ایک مومن اس بات پر اطمینان کر لے گا کہ اس نے جتنا کمایا اتنا ہی اس کے نصیب میں تھا، اور اس کی ایمانی طاقت اسے اس بات پر مجبور کرے گی کہ وہ خرچ کرے، اپنی بیوی پر، بچوں پر، غرباء پر، مساکین پر اور ضرورت مندوں پر۔ اس کے برعکس ایک ایمانی طاقت سے محروم شخص وہی پیسہ جو اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا حرام ذریعے سے کمائے گا، اور اپنی ہوس کی حصے مجبور ہو کر پیسے کو خرچنے میں کنجوسی کرے گا، اور اسے جوڑ جوڑ کر اور گن گن کر رکھتا رہے گا، جبکہ اللہ ہمیں اعتدال کرنے کا حکم دیتا ہے، اور قرآن کریم میں بارہا خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس کی صبح 2 فرشتے نازل نہ ہوں۔ ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ فرما، اور دوسرا دعا کرتا ہے کہ مال کو اپنی راہ میں نہ خرچ کرنے والے کے مال کو برباد کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ منسوب ہے کہ ایک روز وہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جا رہے تھے۔ مسجد کے باہر گھوڑا باندھنا چاہتے تھے، مگر جگہ نہ ہونے کے سبب ایک شخص کو گھوڑے کی ذمہ داری سونپی اور نماز ادا کرنے تشریف لے گئے۔ نماز کے بعد باہر نکلنے سے پہلے ارادہ کیا کہ اس کو 2 درہم دیں گے، مگر جب باہر نکلے تو گھوڑا موجود تھا مگر زین غائب تھی۔ سمجھ گئے کہ زین چوری کر کے وہ شخص بھاگ گیا ہے۔ زین خریدنے دکان پر تشریف لے گئے، اور جب زین کی قیمت معلوم کی تو 2 درہم تھی۔ اسی دوران ان کی نگاہ دکان پر موجود ایک اور زین پر پڑی، جو کہ ان کی چوری شدہ زین تھی۔ جب اس کے بارے میں معلومات لی تو پتہ چلا کہ ایک شخص ابھی 2 درہم میں بیچ کر گیا ہے۔ سامعین کرام، یہ وہی 2 درہم تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دینے کے لیے ارادہ کیا تھا، مگر اس نے اپنی چوری کی بدنیتی سے وہ پیسے خود پر حرام کر لیے۔ وزڈم جنکشن کے معزز ساتھیوں، مال سے محبت انسان کی فطرت میں ڈال دی گئی ہے، جیسا کہ حدیث پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ سامعین کرام، تقویٰ سے اس محبت کو دائرے میں رکھیے، کیونکہ یہی ہماری آزمائش ہے، اور اس بات پر اطمینان رکھیے کہ یہی ہمارا حصہ تھا۔ یاد رکھیے کہ رزق ہمیں ڈھونڈتا ہوا ہم تک آئے گا، اور اللہ اس کے اسباب خود پیدا کرے گا، بس ہم نے اس کو حاصل کرنے کے لیے حلال ذریعہ اپنانا ہے۔ اللہ پاک نے تو پتھر کے اندر موجود کیڑوں کے لیے بھی رزق کا بندوبست کر رکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک چونٹی کو منہ میں گیہوں کا ایک دانہ لیے نہر کی طرف جاتے دیکھا۔ جیسے ہی وہ نہر کے قریب پہنچی تو ایک مینڈک نے سر نکالا اور منہ کھولا، اور چونٹی اس میں داخل ہو گئی، اور مینڈک پانی میں چلا گیا۔ کافی دیر بعد مینڈک باہر نکلا اور چونٹی کو منہ سے باہر نکالا، مگر چونٹی کے منہ میں گیہوں کا دانہ نہیں تھا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے استفسار پر چونٹی نے جواب دیا، اللہ کے نبی، پانی کے اندر ایک کھوکھلا پتھر ہے جس میں بے شمار اندھے کیڑے ہیں جو روزی کی تلاش میں باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ نے مجھے ان کے لیے وکیل بنا رکھا ہے اور اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ میں پانی کے اندر ان تک رزق لے کر جاتی ہوں اور یہ مینڈک مجھے باحفاظت پانی کے اندر لاتا اور لے جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تو نے ان کیڑوں کی تسبیح کو سنا ہے؟ تو چونٹی نے بتایا کہ وہ سب کہتے ہیں، اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا۔ معزز سامعین، خدا را اپنے رزق کے ذرائع پر غور فرمائیے اور اس ختم ہونے والی زندگی میں غلط ذرائع آمدنی سے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ہرگز جہنم نہ خریدیے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔